نہ آستین پہ نشاں، نہ خاک پر کوئی دھبا، نہ بام پر کوئی داغ، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یا خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ فیض صاحب کی یہ نظم آج اس سلطان کے قدموں پہ حاضر ہے جس کی پرستش میں آسماں کو بھی کبھی ایک وقت زمین پہ جھکنا پڑا ہوگا۔ محض 4 سال اور 6 مہینے کی حکومت اور اتنے وقفے میں اوز کمال پر تھی یہ شخصیت۔ یہ مانا کہ زندگی ہے 4 دن کی، بہت ہوتے ہیں یاروں 4 دن بھی۔ آج کی بات، آج کی ملاقات سلطان رضیہ سے، جس پر سلطان التمش جیسے پتا نے بھروسہ جتایا اور رضیہ اپنے دور کے مخالفوں کے آگے شیر کی مانند کھڑی ہو گئی۔ ترکمان دروازے سے کچھ ہی دوری پر بوجھلا پہاڑی پر بسی رضیہ سلطان کی آخری آرام گاہ کسی فقیر کے آستانے سے کم نہیں لگتی۔ مطلب یہ کہ ان کوچوں کو لانگ کر ان کی چوکھٹ پر وہی قدم بوسی دے سکتا ہے جنہیں انہوں نے بلایا ہو۔ اندر جاتے ہی ایسائی کی تختی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ سامنے تھوڑے اونچے پلیٹ فارم پر بنی 2 قبریں ہیں آپ کے آگے، جو ایک ان میں سے رضیہ سلطان ہے اور دوسری قبر کہا جاتا ہے کہ ان کی بہن سازیہ کی ہے۔ ہسٹورینز میں ابھی یہ بات پوری طریقے سے کلیئر نہیں ہو پائی ہے کہ یہ دوسری قبر کس کی ہے، یا پھر ان دونوں میں سے کون سی قبر سلطان رضیہ کی ہے۔ مگر تاریخ میں بہت کم ایسے چہرے ہوئے ہیں جن سے آخری ربطگی کے 1 سے زیادہ علاقوں نے اپنی دعویداری پیش کی۔ مثلا بات یہ ہے کہ سلطان کی قبر یہاں نہ ہو کر کیتھل ہریانہ یا پھر تونک راجستھان میں ہے، ایسے چرچے ہیں۔ ڈاکٹر صادق علی نے اپنے ایک ریسرچ میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سلیو ڈائنسٹی کے وقت جن نشانوں کا استعمال ہوتا تھا اس کے مطابق سلطان رضیہ کی قبر ٹونک راجستھان میں ہے۔ ایسے ہی کچھ اور واقعے ہیں اور کچھ اور ایویڈنسز کے تھرو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی قبر دلی نہ ہو کر کیتھل ہریانہ میں۔ خیر حقیقت تو فی الحال یہی ہے کہ آفیشیلی سلطان رضیہ یہاں ترکمان گیٹ کے کنارے دفن ہے۔ ابن بطوطہ کی رحالہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، یا پھر فیروز شاہ تغلق کے دور کے اتہاس بتانے والے شمس عفیف، ان کی تاریخ فیروز شاہی پڑھیں تو وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سلطان رضیہ یہیں دفن ہے۔ خیر رضیہ کے سلطان رضیہ بننے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ واقعہ ڈیٹیل میں کسی اور ویڈیو میں، وہ بھی اس جگہ پر جا کر جہاں اس نے دلی کے لوگوں کے ہاتھوں سلطنت کی تاج پہنی، یعنی قطب مینار کمپلیکس میں۔ بہرحال ان کی قبر کو دیکھ کر ظاہر ہوتا ہے کہ تاریخ نے انہیں مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ آج سے 700-800 سال پہلے چلے اور تصور کی اس دنیا کو پیدا کیجیے اور سوچئے کہ وہ زمانہ کیا تھا، اور پھر دیکھیے کہ جس دور میں عورت پردے سے باہر نہیں آ سکتی تھی، وہاں ایک عورت کا سلطان بن کر بے نقاب چہرہ لیے انصاف و عدل کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کر چلنا پیٹریارکل سوسائٹی کو کب گوارا ہوتا۔ فقیر شہر سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ حشر آپ کے سامنے ان کی نشانی کو مٹانے کی یہاں تک کوشش ہوئی کہ 1240 میں
ان کی موت کے بعد انہیں مہرولی سے دور کر یہاں بیاباں میں حضرت شاہ ترکمان کے خانقاہ میں دفنا دیا گیا۔ یہ جگہ اپنی کشش، اپنا رتبہ، اپنا وقار دھیرے دھیرے سب کچھ کھوتی چلی جا رہی ہے، یا یوں کہے کہ کھو چکی ہے۔ اگر چند لوگوں کو چھوڑ دیں تو اس کے بارے میں نہ کوئی جانتا ہے، نہ کسی کو کچھ خبر ہے۔ اور اگر مسلسل یہی دور جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب وقت کے نشان ان قبروں کو مٹا دیں گے۔ رضیہ ایک ایسا نام تھا جس نے ہر اس زنجیر کو کاٹ ڈالا جسے چھونا بھر لوگوں کو ناممکن لگتا تھا۔ کلیجہ ایسا کہ وقت کی دیوار سے ٹکرا گئی، دل ایسا کہ جس کی روشنی ہر تیرگی کو کھا گئی۔ سلطان آتے رہے، جاتے رہے، مگر اتنے کم وقت میں اپنی نشانی کو جو چھوڑ جائے وہ سلطان رضیہ ہے۔ فیصل کہتے ہیں نا، شباب جس میں تخیل پہ بجلیاں برسیں، وقار جس کی رقابت کو شوخیاں ترسے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو میں انہی دلچسپ تاریخی قصوں کے ساتھ، تاکہ ہم کہاں سے ہیں، ہماری وجود کیا ہے، ہمیں یاد رہے۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اس سے۔